ماشاءاللہ. بلکہ تیسرا دور تھا غالباً ان کا ایک وقت ماشاءاللہ مختلف طریقے سے خدمات انجام دیے. اب ہماری ذمہ داری دو ہے. ایک تو اللہ پاک سے دعا کرنا جو کچھ بھی کیا اللہ پاک ان کی خدمات کو تو قبول فرما. اس کے بدلے میں کیا دے ہم نا دنیا دے کیا دے بدلے میں ہم اللہ سے کیا مانگنا بتاؤ. اللہ تیری رضا نصیب فرما ہم کو. اللہ پاک راضی ہو گئے جنت بھی مل جاتی ہے. اللہ پاک راضی ہو جائے مغفرت بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک راضی ہو جائے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. اللہ پاک راضی ہو جائے جہنم سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ جو کچھ خدمات ہوئی ہیں اس کے بدلے میں کیا نصیب فرما تیری رضا نصیب فرما. اور ہم کو بھی دینی قومی اور ملی خدمات کے لیے تو کیا فرما قبول فرما. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اس مجلس کے اندر ہمارے شہر کے بڑے معزز علماء کرام بھی تشریف فرمائے ہیں جس میں ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا اقبال صاحب رشادی دامت برکاتہ بھی جو سابق امام بھی ہیں یہاں پر اس مسجد کے. ماشاءاللہ میں حضرت والا دامت برکاتہ سے بات اور گزارش کرتا ہوں مرحوم کے سلسلے میں اپنے تاثرات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دے کے بھیجا ہے. لمبی زندگی نہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کی بھی لمبی زندگی گزری 100 سال 90 سال. اب دور ختم ہو کے 50 سال 40 سال اتنے میں آ کے ٹھہر گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، نہ کہ زندگی گزارنے کے لیے. جانور زندگی گزارتا ہے، ایمان والا زندگی بناتا ہے. جو زندگی بناتا ہے اس کی آخرت بنتی ہے، جو زندگی گزارتا ہے اس کی آخرت بگڑتی ہے. بات لمبی کرنا نہیں ہے. مرحوم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. الحمدللہ آپ کی لطیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ پورے آپ کے خصوصیتوں کو بیان کر دیا گیا، کوئی باقی نہیں چھوڑا. میں ایک بات آپ کے سلسلے میں کہتے ہوئے ختم کروں. الحمدللہ 1970 پر 4 پر رشتے پہلے ہمارے مرحوم جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند کرے. جب انہوں نے یہاں دعوت تبلیغ کی بنیاد ڈالی اور آپ نے محنت کی تو سب سے پہلے شہر میں 3 دن نکلنے والے احباب، اس میں سب سے پہلے جناب الحاظ ارشاد اللہ صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب کے تایا حاجی باقر صاحب تھے، اور پھر میرے بھائی جمیل احمد صاحب تھے، اور میرے سسر جناب الحاظ عبدالسلام صاحب تھے. بھٹی کے واجد بھائی تھے، ٹیلر امیر صاحب تھے. اتنے پرانے لوگ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر لبیک کہنے والے. جیسے میں نے کہا الحاظ ارشاد صاحب کے گھر میں سب سے پہلے آگے قدم تھا. یہ 3 دن کی جماعت مجھے ابھی یاد ہے، گولی مارنا اور گنجور گئی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کی تو سب سے پہلے آپ کے گھر سے تیار ہونے والے الحاظ ارشاد صاحب تھے. اور آپ کو بچپن سے نماز کا شوق تھا.
کبھی آپ آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے والد محترم جناب عبدل جبار صاحب آ جاتے ہیں. اکثر لوگ مسجد میں پہلے آ کے گزارتے. اللہ نے ان کو ایک خصوصیت دی تھی، دعوت محبت تھی. دل و جان کیا کرتے یعنی ہی تو کرنے والوں کو ابھارتے. بھائی یہ کام اچھا ہے تم کرو، ابھارتے، دعوت دیتے، تشکیل کرتے. اور آپ کو علماء کرام سے بڑی محبت تھی. ہاں، کبھی علماء کرام کی ناقدری بے ادبی کرنے نہیں دیتے تھے. میں آپ کے بچوں میں سے زمان اور ایک آپ کا چھوٹا بیٹا کو قرآن کریم پڑھایا. جب ان کو پڑھاتا، کبھی وہ بچے ہونے کے ناطے تھے، کبھی مجھے کچھ باتیں کرتے تو کمرے میں بیٹھے ہوئے آواز لگاتے، وہ زمان کیا کہہ رہا. استادوں کی، حضرتوں کی قدر کرنا چاہیے، قدر سکھایا کرتے تھے. کبھی آپ کسی سے ملتے تو مسکراتے، یا کوئی ملنے والا آپ کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتا تھا. آج کہاں یہ گروپ میں دنیاوی اعتبار سے آپ بڑوں سے آپ کا تعلق تھا، اسی طریقے سے دینی لین میں آپ کا بڑوں سے تعلق تھا. امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے گہرے تعلق تھے، اور اس کی ابتدا کے لیے آپ نے خود تیار ہوئے اور مجھے بھی ساتھ لیا اور حضرت والا کی خدمت میں پہنچے تو مفتی صاحب نے آپ کو دیکھ کے مسکرا دیا. ہسمکھ چہرہ الحاظ شیخ ارشاد اللہ صاحب کا تھا. جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ ہر ایک کو مولوی کا نام ہی لے کر پکارتے، کبھی نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے. اگر میرے عزیز دوستو مرحوم یہاں دنیا سے جاتا ہے تو کسی کے کچھ یادیں ہوتی ہی، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ یادیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی یاد کرتے ہیں. اور اسی کا نام جو بڑے دعا دیتے ہیں، اللہ تیری حیاتی بڑی کرے. ایسا نہیں کہ بتا کو سوتر ہو جائے گا، بلکہ سوتر گزرنے کے باوجود جیسے آج بھی ڈاکٹر صاحب کا نام زندہ ہے اور تقریباً دنیا کے گئے تقریباً 30-35 سال کا عرصہ ہو گیا، گویا یوں یاد کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب گھر میں ہی یا کہیں جماعت کے گئے ہیں. اس کا نام ہے حیاتی بڑی ہونے کا. حیاتی بڑی وہ نہیں جس کو 100 سال مل جائے، 100 سال مل جائے، اس کا نام حیاتی نہیں ہے. ہر محترم ہمیں زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. جو بنانے گا وہ بن جائے گا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. جو زندگی گزارے گا وہ بگڑ جائے گا اور آخرت کا معاملہ بگڑ جائے گا. یہی کارے خیر ہے مرحوم کو یاد کرنا. بہت سے صفات تھے، ابھی وقت نہیں ہے. دوسرے میرے 6 مہینے والے مقرر رکھیں، آپ ان کی زبانوں سے سنو. اب ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے دریافت کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو صبر جمیل نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے متعلقین کو بھی اللہ صبر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مولانا دامت برکاتہ نے زندگی کے ہمارے مقصد کو بھی سمجھایا اور علامہ سید ارشاد اللہ صاحب کی باتوں کو بھی سمجھایا. بہت باتیں کری جن میں خاص بات ان کی یہ تھی کہ عام طور پر ہسمکھ چہراؤں کا ہوا کرتا تھا. ہنستے ہوئے بات کرنا، ہنستے ہوئے ملاقات کرنا یہ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ غیر خیانت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اب یہاں موجود ہمارے علماء کرام میں سے حضرت مولانا عبدالقادر انور صاحب دامت برکاتہ، محتمیم بانی و محتمیم جمال القرآن، وہ سرپرست مدرسے مظفر. میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں اپنے تاثرات.
لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم علماء اکرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر ہمارے شہر کے مشہور و معروف شخصیات اور حاضرین میں بھی ایک بڑا طبقہ ہمارے شہر کا لباء مشہور و معروف شخصیات اور دیگر سامعین اکرام، اس وقت ہم لوگ جناب الحاج ارشاد اللہ صاحب مرحوم کے ایک تعزیتی اور اسی طرح مرحوم کے سلسلے سے ہم لوگوں نے ایک نشست سجائی گئی ہے خود ان کے والدہ کے نام سے جو مسجد بنی ہے مسجد شرف النساء کے اندر. مجھے مرحوم کے سلسلے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کہنا ہے، مختصراً دو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے پرانے احباب جانتے ہیں جو نئی جنریشن ہے، جو نئے نوجوان ہیں یا جو ابھی کم عمر یہاں پر جو ہمارے چھوٹے بھائی لڑکے وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت جناب سلطان شریف صاحب مرحوم، ان کے چھوٹے بھائی پرانے لوگ ان کو شیخ پیر صاحب کہتے تھے، حالانکہ صحیح نام جیسا کہ ہمارے امام صاحب نے عرض کیا شیخ پیر صاحب. اردو کا تلفظ ہے، دکنی میں بہت سارے الفاظ اس طرح لوگ بول لیتے. تو الغرض مرحوم سلطان شریف صاحب جن کو پرانے لوگ شہر کے بڑے سوکار سے بھی یاد کرتے تھے، بڑے اجمان کے نام سے بھی بہت سارے پرانے لوگ ان کو یاد کرتے تھے. ان کے بعد ان کے برادر صغیر ان کے چھوٹے بھائی جناب شیخ پیر صاحب جن کو بہت سارے لوگ چھوٹے سوکار بھی کہتے تھے، یہاں کے خطیب لوگ. ان کے یہ ہونیار اور ان کے مشہور و معروف نواسوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے جو کئی عہدوں پر ہمارے جناب ارشاد اللہ صاحب رہے. ویسے تو بہت ساری آپسی ہماری گفتگویں باتیں بہت سارے مقامات پر ان کے ساتھ دوسروں کا مجھے نہیں معلوم ہے کہ بے تکلفانہ انداز میں بہت سارے دفعہ اختلافی باتیں، بہت سارے دفعہ سنجیدہ گفتگو، بہت سارے دفعہ کاروباری باتیں، اس لیے کہ پتھر کا ابھی عروج پکڑنے سے پہلے ایک لمبے عرصے تک ایک سلک مرچنٹ بھی رہے اور ریشم سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور ریشم کے اندر بھی شہر کے مشہور و معروف تاجروں میں بزنس مینوں میں ان کا نام بھی شمار ہوتا رہا ہے. تو خدیب ہمارا بھی ریشم سے تعلق رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں یادیں وغیرہ کبھی آپس میں ہو جایا کرتی. تو الغرض بہت ساری باتیں اس وقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے مرحوم وہ ہمارے ارشاد اللہ صاحب ہو یا اس طرح کے مرحومین کا جب ذکر چھڑتا ہے تو درمیان میں بھی عرض کرتا چلو کہ جناب ارشاد اللہ صاحب الحمدللہ کافی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بہت سارے دینی پروگرام میں اور اس طرح کے تعزیتی پروگرام میں عام طور سے یہ دو آیتوں میں کوئی ایک آیت ضرور پڑھتے یا کبھی دو آیتیں بھی پڑھ دیتے ہیں. جو میں نے پڑھی تھی کلو من علیہا فان، کبھی یہ بھی پڑھ کر اس کی بھی ان کو جو سمجھ میں آتا وہ تشریح کرتے، کبھی کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر بھی تشریح کرتے. الغرض ان آیات میں تو موت کا ذکر ہے اور فنا ہونے کا تو ذکر ہے اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
مرنے والے کے اس کا ذکر خیر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر اس کے لیے سب سے جو بہتر جو چیز شریعت مطہرہ کے نزدیک اور شریعت مطہرہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں وہی آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسی وقت، یعنی کہ بیان کے بعد نہیں دے رہا ہوں بلکہ ہر وقت، خاص طور سے ان کے رشتہ دار اور دیگر تمام مسلمین بھی، اس وقت ابھی آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور آخری میں جب دعا ہوگی تو اس وقت ان تمام چیزوں کا بھی ذکر کر دعا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بیان سننے سے افضل یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ پڑھ دیا جائے۔ ابھی اس وقت آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں، میں بھی پڑھوں گا، اور 3 خود بھی پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد کسی کو جو بھی آتا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام مرحومین کے لیے ان آیات صورتوں کی نیت کر لیجیے، اور خاص طور سے مرحوم رشاد اللہ صاحب کے لیے نیت کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب پہنچائے، اللہ تعالیٰ بھرپور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس میں آخر میں مولانا 3 بار سورہ اخلاص پڑھایا۔ ہماری عادت ہونی چاہیے کبھی بھی کسی کے انتقال کی خبر سنیں، قبرستان سے پہنچے تو جاتے ہوئے رک کر نہیں، جاتے ہوئے 3 مرتبہ اخلاص پڑھ لیں گے تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ ایک سید ارشاد اللہ صاحب کی نیت کریں گے، ایک کو پہنچے گا، سب کی نیت کریں گے، سب کو بھی مدتا ہی ثواب پہنچے گا۔ ایک اردو آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، سب پر بولو۔ یعنی ہم جب بھی سارے ثواب کریں، جیسا کہ کل بھی دعا میں ہمارے جامع مسجد کے حافظ مختار صاحب ایک ترتیب سے ہے، وہ کہنا ضروری نہیں، زبان سے دیکھو اللہ پڑھنے کے بعد بھی دعا کر کے اللہ سے ثواب پہنچا کو بولنے کی وجہ سے نیت سے جاتے ہوئے پڑھ لیے، سب کو بھی اللہ کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو حاجی صاحب کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، وہ سید خاندان سے تھے، سادات خاندان سے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی سعادت ہے مومن کے لیے، سعادت کا ہونا، اس کے اندر ان کی یہ بھی خصوصیت تھی ماشاءاللہ۔ اللہ نے حج کی بھی توفیق سے نوازا تھا اور سعادت بھی تھے۔ اپنے اخیر میں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب رشیدی دامت برکاتہ بانی و محترم جامعہ رشیدیہ مکہ محلہ چامراج سے بات گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات حاجی صاحب کے سلسلے میں پیش فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس وقت اس مجلس میں شہر کے بہت ہی معزز علماء کرام اور شہر کا چنندہ معزز طبقہ یہاں پر تشریف فرما ہے. اس وقت میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان. اللہ نے اس آیت کے اندر کائنات کو بنانے کے بعد، اس کائنات کو سجانے اور سنوارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اختتام کی بھی خبر دے دی اور فرمایا دیکھو یہ ساری کی ساری دنیا، ساری کائنات یہ فنا ہونے والی ہے. اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے اور باقی رہے گی تو پھر وہ میری اپنی ذات ہے. علاوہ اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں، اور سارے مخلوقات کے ساتھ اللہ نے فنا کی علت رکھی ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے، پیغمبر ہو، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، مجدد، مفکر، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے، یہ آنا خود پیغام دے رہا ہے کہ ایک نہ ایک وقت اس کی فنا بھی ہے. اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، چھوڑ جانا ہے. تو بھائیوں، انسان جو دنیا میں آیا ہے اپنے ساتھ یہ بہت ساری خوبیاں بھی پیدا کر لیتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے یہ بہت ساری خوبیوں کا بھی مالک ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبیوں سے پوری انسانیت کو اللہ نفع بھی عطا فرماتے ہیں. اور اسی انسانیت کے ایک طبقے میں ہمارے الحاج جناب سید ارشاد اللہ صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی محاسن بیان کرو، اس کے حسن، اس کی خوبیاں بیان کرو. حاجی صاحب جو انتقال فرما گئے الحاج سید ارشاد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت چھوٹی عمر سے میری اچھی جان پہچان، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک طویل عرصے تک میرا مشغلہ رہا. بلکہ میری عمر جب لگ بھگ تقریباً 18-19 سال کی تھی، اسی وقت سے مرحوم کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا. یہاں پر ایک بات کی کہ سن 2000 میں مکہ مسجد کے ذمہ دار رہے. الحمدللہ میں نے اس وقت جو حالات تھے، اس وقت کے جو منظر تھے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت کے حالات کو میں نے بخوبی دیکھا اور میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. مسجد مکہ کے اندر الحاج جناب سید ارشاد اللہ صاحب کے اور دوسرے الحاج جناب سید ثناء اللہ صاحب مرحوم، یہ دو اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے افراد تھے. اور اس وقت مسجد کے ذمہ داروں میں حاضرین میں جو موجود ہمارے موجودہ چوڑا چیئرمین جناب اصغر عرف منا صاحب، یہ بھی اس وقت اس مسجد کے ذمہ داروں میں سے تھے. ہمارا جو ابتدائی زمانہ تھا، ہم ممبر پر جب پڑھتے تو ایک دم اس طرح یہ حلال ہے یا حرام ہے بالکل فیصلہ سنا کر اتر جانا، ایسا مزاج تھا. تو ایک موقع پر حاجی صاحب کا ایک مزاج کہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبا تھے ان کی حوصلہ افزائی کرنا،
ان کو ہمت دینا، ان کو آگے بڑھانا، یہ بہت اچھا ان کے اندر مزاج اور ملکہ تھا. چھوٹی عمر تھی تو ہمارے والد صاحب اس وقت مسجد کے ذمہ داروں میں سے تھے، مسجد کے مؤذن بھی تھے اور ذمہ دار بھی رہے. تو اس وقت ایک موقع پر حاجی صاحب نے فرمایا کہ مدن صاحب یہ لڑکے کو جمعہ خطبہ دینے کے لیے بھیجو آگے. تو اس وقت جمعہ کے ممبر سے فارغ ہو کر کے گزرا تو بعض لوگ کہہ رہے تھے امت کے حالات کو دیکھ دکھا کر بولنا چاہیے. اس طرح ہماری بھی وہ چھوٹی عمر تھی، اللہ غریب رحمت فرمائے. اس وقت حاجی صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ لڑکا جو بول رہا بالکل پرفیکٹ بول رہا ہے، جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو چیز حرام ہے وہ حرام. بالکل بالکل دو ٹوک بولنے کا مزاج ہے. امت کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ حاجی صاحب کے جملے پر سکر ماہ رمضان المبارک میں یہ سارے حضرات عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد بیٹھ جاتے. بہت بہترین انداز سے ان کی ہنسی، ان کے مذاق، یہ بہت. اس کے ساتھ میں نے حاجی صاحب کے اندر اور ان کے اندر ایک بہت بڑی صفت جو میں نے دیکھی، اچھے ایجوکیشن یافتہ بھی تھے، بڑے گریجویشن تھے، اچھے ایجوکیشن یافتہ تھے، کئی بڑے عہدوں پر فائز تھے، لیکن مزاج کے اندر بہت بھولا پن تھا، طبیعت کے اندر بھولا پن تھا. شاطر مزاج ایسا نہیں تھا. چھوٹا بچہ بھی آ کر بیٹھا تو اسے بازو بٹھا کر بہت اچھے انداز سے بات کرتے تھے، بہت اس کے حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہ صاحب کا مزاج تھا. میں دو باتیں بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں، ورنہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. ڈاکٹر بہشانیہ میں جب میری خدمت رہی اس وقت جو ٹی سی جل گئی تھی. اب وہ جو ٹی سی جلی اس کے بعد اسے درست کرانے کے لیے پکڑ کو ہمارے الحاج بیرستان صاحب نور اللہ مرتضی اللہ تعالیٰ جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں نے حاجی صاحب کے ساتھ کہا کہ حضرت حاجی صاحب اس طرح کا مسئلہ ہے، لگ بھگ 2-3 دن سے اس کے پیچھے کوشش ہو رہی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حاجی صاحب نے فرمایا میسور کے خان صاحب ہیں حضرت، ان سے رابطہ کرے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. ان سے رابطہ کرے، رابطہ کرنے کے بعد اور سسٹم پر اوپن کرے تو وہ ٹی سی کے کوڈ کے ساتھ ملٹیپل ٹی سی کا کار آتا. اب میرے ذہن میں بات تھی، چونکہ میں نورانی جدہ سے رہ کر اس کی تکمیل تک الحمدللہ اسی ادارے میں کیا. اب میرے ذہن میں بات تھی یہ ملٹیپل ٹی سی، یہ مسئلہ اس وقت وہ حاجی صاحب کی جبار انڈسٹری جو فیکٹری ہے وہ نارک کے بٹے جو چھپے ہیں یہ فیکٹری تھی. تو وہاں کی جو ٹی سی تھی حاجی صاحب نے وہ قربانی کرے. حضرت آفتاب صاحب نور اللہ مرتضی نے حضرت کا بھی بہت اچھا تعلق رہا. یہ جو برادران ہیں وغیرہ یہ گھرانے سے حضرت کا بہت اچھا تعلق رہا، بہت بہترین تعلق تھا. پھر اس کے بعد میرے ذہن میں بات تھی کہ ملٹیپل ٹی سی کا مسئلہ ہے. میں آیا حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر بولے حاجی صاحب اس طرح اوپن کرے تو ملٹیپل ٹی سی کر پا رہا ہے کیا؟ تو ایک مسئلہ کر بیٹھ کر فون اٹھے، کسے بات کرے مجھے نہیں معلوم، بیٹھ کر فون اٹھا کر بات کرے. بولے یہ نام چینج کر دو، دارو بہشانیہ کو بنا کرے کر دو. صبح کو فون کرے 4 بجے جب جا کر چیک کیا تو دارو بہشانیہ کو ٹی سی کے نام پر مینشن ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے حالات ہیں. ہمارا جو اوپر کا ایریا ہے ایک وقت ایسا تھا پولیس وغیرہ کی بہت دھاندلی بھی چل رہی تھی. اس وقت حاجی صاحب نے ایک موقع اچھا یاد ہے، باہر مکہ مسجد کی جو سرکل ہے وہاں پر کھڑے ہو کر ڈی ایس پی کو بلا کر بات کر رہے تھے بھائی یہ سرکل کو دوبارہ پولیس نہیں آنا. اس طرح کے کئی طرح کی خدمات ہیں. آپ کی جب تک باحیات ہے اس سے صرف نظر ہوتا ہے. اب ہماری وقت ایک مزاجی شاید ایسا ہو ہے محاسن کے لیے شاید بننا ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے خدمات کو ان کے لیے وسیلہ بنائے، اللہ ان کی مغفرت کے لیے سبب اور ذریعہ بنائے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اور بھی بہت سارے افراد ہیں. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو نعمت بدل عطا فرمائے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارا اس میں سب کے ذریعے سے
گھروں کی بہت ساری خوبیاں ہمارے سامنے آئیں. اب میں الحاظ جناب ضیاء اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کچھ اپنے تاثرات اندازہ پیش کریں. کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زندگی میں بہت ساری اسی طرح کے اچھے کام کرتے ہوئے یہاں سے رخصت کریں. یہ ساری باتیں جو پوزیشن کے تعلق سے ہمارے علماء کرام نے بتایا، لیکن ان کی اسٹرگلنگ آف لائف کے تعلق سے آپ نہیں جانتے. انہوں نے کون کون سے کہاں اسٹرگلنگ کیا شاید تمام، حالانکہ میرے ہم عمر وہ نہیں تھے. غزل کا اور میں ہم دونوں نے ایسا ذکر تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بیچ میں یہ دو ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی. جب ہمارا ایک آندولن ہوا یہاں ایک تعلیم فریڈم کے تعلق سے جو 91 میں ہوا، اس میں یہاں میں ایک احمد نگر میں اسی طرح کا ایک کنونشن کیا تو وہاں پر میں نے خصوصی مہمان بنائے. تب سے ہمارے دونوں کے تعلقات قبول. معاملہ ایسا ہے کہ وہ پہلے جامعہ محلے میں رہا کرتے تھے. وہاں جامعہ محلے کی مسجد کے اور صدر کے رہ چکے. آپ کو معلوم نہیں، رشتہ داروں کو شاید معلوم نہیں، میں اس سے بتایا تھا کبھی وہ چاول کا نہیں کرتا. اس چاول کے بیپار میں پریشانیوں کا سامنا ہوا. ریشم کا بیپار بھی کیا، اس میں بھی بہت سارا ترقی کی. قوم کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند ہوا کرتے تھے. جتنے بھی عہدے انہوں نے لیے، اس عہدے کے ریسپیکٹ وقار کو حاصل کرنے نہیں کیا، خدمت کرنے کے تعلق سے انہوں نے ان کی زندگی میں انہوں نے 3 مرتبہ وقف بورڈ کے چیئرمین رہے. حال ہی میں چیئرمین ہی رہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. یہ سارا باتیں وہ تو قوم کے خدمت کے تعلق سے رہے. حج کمیٹی کے ممبر بھی رہے. حج کمیٹی کے آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت سارا چامرا کر کے مدد کی، سفر میں آسانیاں مہیا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوران ہمارے اس چیئرمین وقف بورڈ کے چیئرمین میں شاید آپ کو معلوم یا نہیں، ہمارے وہاں کے آفیسر بھی ہیں، وہاں کے سب کلرک بھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں. جو بھی وہاں آتا ان سے مدد لینے کے لیے، چاہے موزن پر چاہے امام ہو، جو سہولتیں گورنمنٹ سے مہیا کی جاتی تھی انہوں نے ان کو بہت جلدی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یہ باتیں میں آپ کو یہ جذبہ ساری زندگی انہوں نے اسٹرگل کی. وہ اسٹرگلنگ لائف کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. انسان پیدا ہوتے علم حاصل کرتے ہی ایک مقام پر نہیں پہنچ جاتا، اسے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جب میں بیکام پڑھ رہا تھا تو یہ ارشاد صاحب جو ہیں سینٹرل ناس میں PUC کے لیے وہاں داخلہ لیے. وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بہت دبلے پتلے تھے وہاں پر. اس کے بعد انہوں نے ڈگری حاصل کی. گھر کا بہت سنبھالا انہوں نے. شادی بیاہوں میں حصہ لیا. تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی. سارے ان کے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. یہ خصوصیات ان کے بہت ضروری ہیں جو ہمیں تمام کو سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے. گھروں کو سنبھالنا چاہیے، بچوں کی زندگی کو سنبھالنا چاہیے. بعد جا کے باہر کا مسئلہ اس پر توجہ دینا ضروری ہے.
तालीम के हक में हमेशा वो बहुत फिक्रमंद, बहुत सारी हमारे साथ बातों में की। एक शहर कमेटी भी यहाँ पर हुई, उस शहर कमेटी के वो वाइस चेयरमैन भी रहे वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे वो जब वो वॉकआउट के यहाँ चेयरमैन थे और हम दोनों डीसी ऑफिस में एसपी ऑफिस में बहुत टाइम कई वक्त हम दोनों मिलकर मीटिंग को जाते थे और वहाँ क्या बात करना हम दोनों तय कर लेते थे। वो जो सब्जेक्ट को बात करते थे वो मैं नहीं करता था। कभी वो पूछते कि कौन से सब्जेक्ट को बात करो तो मैं बताता कि इस पर बात करो। इस सारे चीजों में उन्हें कामयाबी मिली। इन कामयाबी के साथ उन्होंने आया, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते ही चले गए। मैं हमेशा उनको उनके भाई थे यहाँ पर, उनका नाम मुझे याद नहीं, हमेशा पूछता था आपके और एक छोटे भाई थे वो कहाँ है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझसे चेहरा देखते ही पहचान गया कि यही इनके भाई है। ये मुझे फायदा हुआ, इनसे मिलना चाहता था मैं। ये भी सीए किए हुए हैं, इनसे मुलाकात मुझसे हुआ, सवाल भी वैसे। मैं आप तमाम से ये क्या है, हमें अब हम ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं। ये कोई यहाँ पर मुस्लिम हुकूमत नहीं है जो सिर्फ मजहब इस्लाम की तरफ मुकम्मल तवज्जो दे। हम एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं। इस सेक्युलर स्टेट में इस जो कानून है वो भी जानना पड़ता है। हमारे पास ज्यादा जिम्मेदारियां होती है यहाँ पर। कुरान हदीस तो है, होना ही है, लेकिन ये भी तो होना है। अब हम सिर्फ कुरान हदीस पर किसी भी बात जगह पास कहीं भी बिना उस पर जोर देते गए तो इस पर कौन जोर देगा? ये कब हासिल करेंगे आप? अपने औलाद को कब हासिल कराएंगे? इसकी तरफ भी तवज्जो देना पड़ेगा ना। तो सारी बातें हम दोनों करते थे, हो सकते हैं। आज एक बात यह है कि वो उनको करना नहीं आती। मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके मुलाकात होने के बाद मैं यहाँ आ गया 2006 में। 2000 को बराबर आया, 6 साल में हमें ड्यूटी किया। तब भी कहीं वो जाना चाहते तो करना भी उनको मैं स्पीच लिखकर टाइप करा के भेजता था। कभी उर्दू चाहते थे तो मैं उर्दू में लिखकर उनको दे देता था। से जहाँ भी है वो खुश हुआ करते थे, कामयाबी मिली उनको। एक इंसान ऐसा ही कामयाब अपनी तरफ से नहीं हो जाता। बहुत सारे इंसानों की मदद की जरूरत होती है कामयाबी की मंजिल को हासिल करने के लिए। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मगर वही चीज, लेकिन ऐसी चीज उसमें चलते ग्रास्प कर लेते थे। अच्छाई कहाँ है वो देखकर ग्रास्प करते हैं, पकड़ लेते थे वो। अल्लाह का हफ्ता मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं बहुत सारी बातें कहीं, अगर इसमें कोई गलती हुई तो आप तमाम समय माजरा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
صاحب حدیث فرموں کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتائیں ماشاءاللہ. یا اللہ سب کا تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا. میں ابھی ہماری اس مجلس میں 2 حضرات ہیں مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے جو ماشاءاللہ بڑے عہدوں پر ہیں. ان میں ہمارے جناب حضرت صاحب سابق کونسلر بھی ہیں اور موجودہ جڑا چیئرمین بھی ہیں. اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کچھ خیالات ہے. السلام علیکم. جناب ارشاد اللہ سید جو مرحوم کے سلسلے میں جو حضرت اسٹیج پر تھی ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے نئی سلمان کے جو ہمارے سامنے پیش کریں. تو میں تقریباً یہ محمد کو 6 یا 7 منٹ کی جو میں بیٹھنا تو میری حقیقت انہوں نے جانا لگا میں میری حقیقت تک کیا اتنا معلوم ہے. جب بھی میرے دور میں یہ دن مجھے اس سے مجھے جھٹکا سمجھ نہیں پاتا کیا بھی کہاں ہے کہاں بھی مسئلہ اٹھا رہنا سیاست میں ہو جب جانا رہا کبھی توڑنے اٹھانا تو مجھے چھوٹا بھی غلط ہوئی میرے سے چھوٹا غلط نہیں جوڑ میں میرے کام جوڑ میں ڈالے کرتے تھے. اور تقریباً تو 9 میں وہ مکہ مسجد کے صدر بھی ہے جن حالت وہاں کے دوسرے تھے. اچانک صدر کا ایک موقع ملا جب ہمیں سنے وہاں صدر نائب صدر مراسولی کو ہے وہاں کی ایک ترقی ہوئی کے بعد مکہ ہونے کی چاندی کو بھی ذرا انتظام کر وہ چاندی کا کام بھی جلد سے جلد 6 مہینے میں وہ کام میں مکمل کریں. تو اس کے بعد جو مکہ محلے کی جو چند حالت مجبوری حالت میں بنا ہو تو وہ محلے میں تقریباً اسکول کی بالکل کمی تھی. تو انہوں پی او ڈی ڈی پی سے بات کر کے مکہ جو اسکول ہے وہ جب بات کر کو طالب صرف ٹیچر الرٹ ہوئی جب ہمیں تقریباً میرے گھر میں بھی ایک 10-12 سال ہے وہ اسکول چلی گئی. اس کے بعد ایک کمیٹی جو بنیاد کر کو وہ مکہ اسکول کو جگہ لے کر مکہ اسکول اسٹیٹ لیول میں وارڈ آنے کا جو انتظام ہے تو انہیں گمراہ ہوئی جو ایسے کچھ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایسے کیا بھی آدمی جا بھی اسلے میں بات کرتے تھے. اور مکہ محلے کی حقیقت میں بہت قربانی دے پڑی اور وہاں کے بہت انتظام بھی کر پڑی. دوسرا ایک کمیٹی میں شہر کمیٹی کے نائب صدر بھی تھے ان کے جوڑ میں اٹھنا بیٹھنا بہت سالوں سے رہا. اللہ تعالیٰ ان کے بچے میرے ساتھ اور ان کے بچے میں نئی بولوں سے لگا تو جو سید ارشاد اللہ الحج شہر میں اٹھنا بیٹھنا جو کرتے تھے ان کے بچے میں بھی آنا کئی دن سے لوگ اس لیے پڑھا لیں تو جو خدمت کے لیے اور جانا کری گئی تو اللہ پورے فرما دیں. اس لیے میں سے بات کریں جو سماج کی بات کریں. السلام ماشاءاللہ ہمارے سے انشاءاللہ سب کی خصوصیت تھی کبھی ہمارا زندہ نظر سے پہلے کیا ایسا مجموعوں میں کھڑے ہو کر بات کرنے میں رہتی بھی ہچکچاتے تھے. اب تو سے سب کو بھی نہیں ہوتی لیکن وہ کھڑے ہو کر بات بھی کرتے تھے. موقع رہا تو دعا بھی کرتے تھے جماعت میں. ماشاءاللہ یہ صحبت میں ہمارا حضرت بھی ماشاءاللہ ہر مجلس میں کھڑے ہو کر 4 بات کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. ہم نے اخیر میں ہمارے ایل ڈی پی کے اور ہمارے شہر کے وارڈ کے کونسلر امراض صاحب جو اسٹیٹ ممبر بھی ہیں
से गुजारिश करता हूँ तो अपने 10 सूरत पेश फरमाएं, उसके बाद दुआ हो जाएगी, फिर नमाज होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का फज़ल व करम है, अल्लाह हमारे ऐसी एक महफिल में हमें बैठने का मौका दिया। यहाँ पर गुफ्तगू के वक्त चामराजनगर के इतिहास के बारे में, चामराजनगर के बहुत सारे जिम्मेदार लोग जो गुजर कर जाकर ही उनके बारे में बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू हुई। इसमें हम तमाम को एक सबक दिया है। फिर से मतलब अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए मरहूम इरशाद साहब के बारे में ये शब्द कर बोला की करूँगा तो बहुत ही नेचुरल बात करता था। इरशाद भैया की शख्सियत के बारे में हमने जब मूवमेंट में काम करना शुरू करे तब पर्सनली बहुत कुछ मालूम, लेकिन सबसे पहले मैं देखा तब पर तो जावेद का जो मर्डर हुआ था नागम शफी सेंटर में, उस वक्त इरशाद भैया वहाँ थे। नौजवानों को कंट्रोल करने में मैं भी था। क्लियर होने से करता हूँ, फर्स्ट कंप्लेंट कर दी, फर्स्ट एफआईआर लिखी। लीडर कैसा बना कर उनको मुझे समझ में आता है वो इंसिडेंट आ जाता है। तो मैक्सिमम लीडर्स एसी रूम में रहते, एसी रूम से बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन इरशाद भैया उस वक्त थे, मुझे याद नहीं क्या जिम्मेदारी में थे उस वक्त, लेकिन फील्ड में थे, वो नागम शफी सेंटर में थे, कंट्रोल करते थे छोकरों को। और नॉर्मली जिम्मेदार के ऊपर बहुत गुस्सा रहता है। एक नौजवान खत्म होगा कर बोला तो नॉर्मली जिम्मेदार के ऊपर गुस्सा करते थे, नौजवान गुस्सा भी करते थे, लेकिन वो काम ही बन गए, खाली कंट्रोल नहीं करते, वो रहते बाद में देखेंगे फर्स्ट लिखो क्या हुआ, हादसा क्या, इंसिडेंट क्या हुआ, एफआईआर करो, ऐसे नसीहत करते थे। तो मुझे समझ में आ रहा साथी, तो ऐसे लीडर्स की जो क्वालिटीज है, हमें जो मौके मिलेगी वो मौके में हमें इस क्वालिटी को अमल में लाना है, खुद हमारी पर्सनैलिटी। और साथ में जिसम जनता बड़ा था उनका इरशाद भैया का इतना दिल नरम था। मैं बहुत पर्सनली देखी हूँ, क्या भी सजेशन देते हैं उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते थे। आर्ग्यूमेंटेशन मैं एक मरतबा उनको घर को गया था चंदे को, मैं बोले अपना हाल में बेकार प्रेरणा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करे जना फूड प्रोसेस क्या नहीं बराबर क्या तो आइडिया है तो जी देखेंगे करेंगे। ये बड़ा आदमी ऑलरेडी ग्रेजुएट चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस करे, करोड़ ऑफ रुपीस का टर्नओवर हो रहा है, ऐसा आदमी ऐसा ओनर है, छोटी बात है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में सजेशन दे दो तो उसे क्या है आर्ग्यू नहीं करे, अच्छा आइडिया क्या है तो बोलो तो देगा। उसमें उनके फर्जन भी थे उस वक्त, कौन थे मुझे याद नहीं। तो ऐसा बहुत बड़ा आदमी, जिसम में भी बड़ा, फाइनेंस में भी बड़ा, ओहदे में आदमी राय छोड़ के आए थे बोलता उसे पॉजिटिव लेते थे। तो ऐसी क्वालिटी से हम तमाम लोग अभी जो हमें लोग जिम्मेदारी के होने में ही हम लोग पॉजिटिव कैरेक्टर से आना कर बोलते मेरी भी तमन्ना है इंशाल्लाह हमें अमल में भी लाना है, हर चीज में भी बहुत पॉजिटिव छाया दूंगा। एसपी ऑफिस को मीटिंग नेशनल को पीस मीटिंग को मैं और मरहूम समीउल्लाह साहब मैं तुम्हें बात कर रहा था, नहीं फर्स्ट तुम्हें बात करो, लास्ट में बात करो, ऐसा मैं लीडर ना, मैं फर्स्ट बात कर रहा ऐसा नहीं था, बाद में फोर्स कर दो नहीं मैं कोई बात करूँ बाद में देखेंगे तो ऐसा सजेशन देते ही उसे क्या करते एक्सेप्ट करते। तो ऐसी एक पॉजिटिव टीम उनके सामने थी। लुत्फ अजमत बोल रहे थे, कभी भी मेरे वालिद का नाम लेकर बात करते थे, ये बहुत पॉजिटिव था। हमें भी जब भी हमारी टीम जाती थी सबका भी पर्सनल नाम लेते, मुझे भी अगर सबसे बेटे भी ऐसा, इसमें समझ में रहा क्या कर रहा तो वहाँ पर हमारी तारीफ करते करते वालिद की भी तारीफ करते थे। तो हम ना इंडायरेक्ट मैसेज देते थे तुम्हें तुम्हारे बड़े बड़े को भूलो ना, उनके जो पॉजिटिव कैरेक्टर से वो काम भी खराब होने देना नहीं, नाम खराब कर ले उनको याद करते हो मैं आगे जो कर ऐसा एक मैसेज हो हर ग्रुप देते थे। सिर्फ मेरा साथी जो भी हमारे साथी आते थे उनको उनके वालिद का नाम देखो, उनकी तरबियत करने की नसीहत करने की बात करते थे। तो ऐसे तमाम चीज़ें के साथ इर्शाद थे। तो मुझे मालूम है हमारे मैनेजर सब बैठी है तो बीमार भाई कर बोलकर मुझे रेलवे स्टेशन में मालूम सब तो बड़े बच्चे बहुत बीमारी सीरियस है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन उनके कैरेक्टर से उनका इतिहास उनका हिस्ट्री ये सब हमें आज पुस्तकों में बात करें। मेरा एक रिक्वेस्ट हो रहा है से ऐसे बहुत सारे शख्सियत चामराजनगर का खिदमत कर तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट उर्दू जुबान में से तुर्की शक्ल में कातिबी लेकर आए तो बहुत अच्छा है।
इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो सटाटा में मैं भी तर्जुमा करूँ। अंग्रेजी में तो हमारे साथ एक्सपर्टीज है, वो भी शायद अंग्रेजी में भी तर्जुमा करेंगे। वो इसे बुक आई तो कर बोलो मेरा एक राय अच्छा है की करो तो हमें देख ली हमें अभी 4-5 से जो ऑलरेडी ये जो इतिहास जानती वो लोग यहाँ पर हमारा वो जो तबका बाहर है उनको हमें ये तमाम चीज़ें मालूमात कराना है सोशल मीडिया के जरिए से। हमारे जो बुजुर्ग हैं क्या खिदमत करे, कैसा टैकल करे वो ज़माने में, कैसे इसी को कैसे हैंडल करें, तमाम चीज़ें हमें उनको मैसेज देना है। उसके बाद बुक की शक्ल में सोशल मीडिया के डॉक्यूमेंट्री के जरिए से ऐसा क्या इतिहास के सामने लेना है तो हमारी आने वाली नस्ल को नौजवान तबके को अच्छा मैसेज जाता कर लोगों को मेरा एक मानना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करें तो हमें भी ज़रूर से पूरा ताउन देंगे। शुक्रिया। हमारे यूथ काउंसिलर मजीद आजम की जिम्मेदारी गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही रंज के साथ इस ताज़ियती मजलिस में आप और हम तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब सैयद इरशादुल्लाह साहब जिनकी शख्सियत के बारे में आप तमाम बहुत ही वाकिफ़ हैं और उनके बारे में यहाँ पर जमा तमाम मुमैदीन और शहर के मोअज़्ज़िज़ अहबाब ने अपना इज़हार तशक्कुर पेश किया है। उनमें सबसे एक बहुत ही अच्छी बड़ी खूबी थी कि वो जिनसे भी मिलते थे बहुत खुशी से और बहुत नरमी से उनके इस्तेमाल करते थे और उनसे बातचीत करते थे। हालांकि हम उम्र में उनसे बहुत छोटे थे, फिर भी वो जब भी मिलते थे बहुत ही इज्जत दिया करते थे और कहते थे आओ लीडर साहब। मैं कहता था क्या है ऐसा बोलते लीडर तो तुम्हें तो हमें बड़े बड़े नहीं चाहिए, तुम्हें भी लीडर नहीं, तुम्हें लीडर है, तुम्हें सब रहना, दिल छोटा करो ना, लोगों से बारे में भी दिल छोटा करो ना। तो मैं भी बहुत जिंदगी में स्ट्रगल करूँ, तुम्हें देखो नहीं तो मैं बहुत छोटे थे, हमें भी बहुत स्ट्रगल कर कुछ आप नहीं सुनाई ना। तुम्हारे अल्लाह एक अच्छे पौधे को फाइज करता है। कभी भी मिलो, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कभी भी मिलो, यही उनके मुंह से बात निकलती थी। मैं मस्जिद के अंदर बैठ कर कह रहा हूँ कि आज उनकी बात मुझे याद आ रही है, आज हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ताला उनकी हर तरह से मग़फ़िरत फरमाए और उनकी खिदमत को इसका उनके खिदमत का अजर उनको उनकी खबर तर में अता करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो जहाँ भी आते महफिल को सजा देते थे, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या दीनी मजालिस हो, सब जगह पर वो अपनी एक छाप छोड़ जाते थे। सियासी स्टेज पर अगर वो आते तो सभी के चेहरों पर एक तरह की खुशी जाहिर होती थी। पर्सनालिटी की वजह थे वो ऊंचे लंबे कद के और उनका लिबास पहनने का ढंग ये देखकर सब खुश हो जाते। और सियासी मेंबरान जो है एमएलए हो एमपी हो जिसने जो भी स्टेज पर है मैंने बात धोटाड़ो को बुलाते थे। धोटाड़ो बड़े तो बड़ा आदमी सबसे अच्छी तरह से बात करते, जो भी आए वो उनसे बड़ी इज्जत से बात करते थे। ये उनका आखिरी वक्त तक यही सिलसिला रहा। पिछले चंद दिनों से वो मरीज थे, पता नहीं था, जब मालूमात हासिल कर लेते थे हम मजहब के जरिए से, कभी ज्यादा बीमार हैं, कभी कुछ फरमा
ہاں نہیں بولے تو ذرا تسلی ہوتی تھی. آج اس عظیم شخصیت ہمارے درمیان نہیں رہے. یہ آخری رسومات ان کے لیے یہاں پر جمع تمام احباب نے بھی پیش کی ہے. میں نے بھی اپنے تاثرات جو ہے میرے ساتھ جو بھی ان کا حسن سلوک رہا اس کے بارے میں آپ حضرات کے آگے پیش کیا ہوں. میں ہماری مسجد اعظم کمیٹی اور مصلیان اہلیان محلہ اور تمام شہر کے بھائیوں کی طرف سے اللہ جناب سید ارشاد اللہ صاحب کے اس تازہ کے موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم سید ارشاد اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے, وہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور اعلیٰ علم میں انہیں جگہ نصیب فرمائے. اس تعزیتی کلمات کو پیش کرنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. میں آپ لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں پھر سے جو خانہ سے گزارش ہے, خصوصاً بچوں سے, اس سے بہت سارے مقررین بھی آپ حضرات سے گزارش کی, چنانچہ ان سے بھی گزارش کی, آپ بھی دینی ملی قومی خدمات میں آگے بڑھے. دنیا مقدر کی ہو تو جو بھی کرے مل کر رہے گی, لیکن اس سے خدمت سے کیا بولتے ہیں, عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے اللہ ہی مل جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب عزم کریں. آپ سب کے والد محترم رہنے تک آپ حضرات انہوں آگے تھے, آپ نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن آج آپ کے اور ہمارے درمیان انہوں نہیں ہیں. تو آپ حضرات اس نیت سے جتنی کر سکتے ہیں, خلوص کے ساتھ, جیسا میں شروع میں بتا گیا, اخلاص کے اثر ہے. اخلاص کا تھوڑا سا بھی عمل بڑے اجر و ثواب کو لاتا ہے. بڑا سا بھی دکھلانے والا عمل چھوٹے ثواب کو بھی نہیں لاتا, بلکہ پکڑ کا سبب بڑھ جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا. اس درمیان میں ہمارے ان کے ہونہار فرزند اللہ سے قریش صاحب تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ ان کی سعادت کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آواز لگائے تو معلوم نہیں کتنے بار انہوں نے لبیک کہہ دیا. اس مرتبہ بھی گزشتہ سال بھی حج میں تھے, اس سال بھی انشاءاللہ عزیز پہلی مرتبہ حج کمیٹی سے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. ابھی 18 تاریخ کو یہ روانہ ہونا ہے. یہ ان کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ بیٹا بار بار حج بیت اللہ کے لیے جا رہا, سعادت حاصل کرے. ماشاءاللہ آپ حضرات بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے اور تمام مجاہدین کرام کے حج کو قبول فرمائے, حج مقبول نصیب فرمائے, سفر آسان فرمائے. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی اور انشاءاللہ 8:30 بجے جماعت کے لیے ہو جائے گی. درود شریف. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله حمدا يوافي ونعما ويكافي مزيدا. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا علم التوحيد وأعمال الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آخر كلامنا عند الموت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے مولا کریم آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ یا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے اور بندیوں کو چاہتے ہیں۔ اے کریم آقا اپنے بندوں کو اللہ دنیا کے اندر اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے آپ نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما، یا اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے زندوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ جن کی اللہ زندگی کی یادوں کو اللہ ہم سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سید ارشاد اللہ صاحب مرحوم، اللہ اس مجلس کو کی بھرپور مغفرت کا ذریعہ فرما، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ بشر ہونے کے ناطے اللہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما، زندگی بھر کے ان کے حسنات کو تو قبول فرما، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ انہوں نے زندگی میں جو بھی دینی ملی اور قومی خدمات کیے ہیں، جس کہیں سے بھی اللہ مسلمانوں کے لیے کوششیں کی اور تڑپائے سکوں تو قبول فرما، اس کے بدلے میں آپ کی رضا نصیب فرما، آپ کے خوشنودی کا پروانہ انہیں ان کی خبر میں نصیب فرما۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور آپ سے دست مبارک سے آب کوثر انہیں نصیب فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے مرحومین کو یاد رکھ کر صحیح طریقے سے ایثار ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا بھی ایک دن موت کا وقت آنے والا ہے، اللہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے باقیہ زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ خصوصاً نمازوں سے ہمارا سچا تعلق اور اہتمام نصیب فرما، قرآن پاک سے سچا تعلق نصیب فرما۔ یقیناً آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قرآن پاک سے قریب ہو جانے کی توفیق نصیب فرما، صبح و شام اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم آقا حلال روزی کمانے کے، حلال روزی کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما۔ بہت سارے آپ کے بندوں نے اپنی مصروفیات کو میں سے اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے، سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ آپ کے بندوں میں سے اے اللہ وہ بندے جن کو تو نے چنا ہے حج بیت اللہ کے جا رہے ہیں، اس میں سید اویس صاحب بھی اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے ان کو تو قبول فرما۔ حج بیت اللہ بسم اللہ حج مقبول ہی نصیب فرما، حج مقبول ہی نصیب فرما، ہر عمل کو ان کے پورے سفر کو آسان فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے بھی بار بار اس گنہگار آنکھوں سے تیرے گھر دیکھنا چاہتے ہیں، اس گنہگار جسم سے تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اس گنہگار زبان سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ گھر پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اے کریم آقا بار بار عافیت کے ساتھ اس کی سعادت نصیب فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، خصوصاً جن جن پر حج فرض ہو چکا ہے ان کو فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن نے بندے اپنے دربار میں ہاتھ پھیلائے سب کی زندگیوں میں، گھروں میں، کاروباروں میں، صحتوں میں، عمروں میں عافیت کے ساتھ خیر و برکت نصیب فرما۔ ہم میں جو جسمانی روحانی نیند سے بیمار ہیں، امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے کریم آقا مہلک بیماریوں سے، دائمی امراض سے، وبائی امراض سے، چھوٹے بڑے حادثات سے، مجبور ہو کر کسی کے محتاج ہو جانے سے، کسی پر بوجھ بن جانے سے، مرتے دم تک کریم آقا ہماری نسلوں کے سب مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ پھر سے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اللہ سید ارشاد اللہ صاحب مرحوم کی بھرپور مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب دوزخ سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اس پوری جماعت کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو بھرپور جزائے خیر نصیب فرما۔ جو مانگنے سے اپنے کرم سے اسے بھی نصیب فرما، جو مانگا گیا اپنے فضل سے اسے بھی نصیب فرما۔
یا اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما. یا اللہ اپنے بھائیوں کو ان کے اہل خانہ کو صحت عافیت نصیب فرما. ہماری چھوٹی سی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کو پھر میں قبول فرما کر خاص طور سے اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंशाल्लाह 35 पर जमात करेंगे. से फारिग होना है